معزز سامعین کرام، میرے بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ و ایما مدد، بغرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری یمنا رہے یا غوث اعظم بھی زنم، دم دے شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم۔ کسی شاعر نے کہا ہے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، میں آنکھیں موند لوں سرکار کا دیدار ہو جائے، اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، نبی کے نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، اور خدا را اتنی رحمت ہو میری ان بے خواب آنکھوں پر، میں آنکھیں موند لوں سرکار کا دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میں آنکھیں موند لوں سرکار کا دیدار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے پاک قرآن کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی، اللہ کافی ہے، اور وہ مومنین بھی جنہوں نے آپ کی اطاعت کی، آپ کی فرما برداری کی، آپ کی اتباع کی۔ اور تاریخ کا اگر حوالہ پڑھیں، مفسرین کرام، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کا جو نزول ہوا وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، اور اس کا نزول ہونے کا سبب بیان فرماتے ہیں۔ جب حضرات محترم، تاریخ گواہ ہے، اگر تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھیں کہ جب نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ اعلان نبوت فرمایا، تاریخ گواہ ہے کہ حضرات محترم جب دین کی دعوت میرے آقا نے دی، لوگ دین کی طرف آنے لگے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کلمہ طیبہ پڑھ کر صاحب ایمان ہونے لگے، تو کفار و مشرکین نے، مکے کے کفار نے اسلام کے چاہنے والوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والوں کو ایذا دینا شروع کی،
ستانا شروع کیا، پریشان کرنا شروع کیا۔ مگر اس دور کو اٹھا کر کے دیکھیں، اس وقت کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو کس قدر اسلام کے چاہنے والوں نے، اسلام کے ماننے والوں نے، اسلام دائرہ اسلام میں آنے والوں نے کن کن مصیبتوں کا، کن کن پریشانیوں کا، کن کن ایذاؤں کا سامنا کیا ہے، اور وہ ثابت قدم رہے۔ حضرات محترم، جب کفار مشرکین یعنی کہ مکے کے کفاروں نے، مکے کے مشرکین نے جب اسلام کے چاہنے والوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو جب ستانا شروع کیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، مولا کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم، ابو جہل یا عمر، ان دونوں میں سے جو تیری بارگاہ میں زیادہ محبوب ہو، اس کو دائرہ اسلام میں مولا داخل کر کے اسلام کو ترقی کی طرف پروردگار عالم اسلام کو اس کے ذریعے یعنی کہ مدد فرما، اسلام کی مدد فرما۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے پیارے رسول نے اس طریقے سے دعا فرمائی، پیارے آقا نے اس طریقے سے دعا فرمائی کہ اے مالک و مولا، عمر بن خطاب یا ابو جہل، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مگر مفسرین بیان کرتے ہیں اس دعا میں نیت میرے آقا کی خاص کر عمر فاروق اعظم کی طرف تھی۔ حضرات محترم، مگر تاریخ گواہ ہے جیسے ہی نبی نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب کی دعا قبول فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر پیارے آقا نے دعا کی، ادھر یعنی کہ مکے کے کافرین جمع ہوئے، جس میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ جیسے شیطان مردود لوگ جمع تھے۔ مگر اس وقت کے یعنی کہ بہت بڑے پہلوان جن کو فاروق کے نام سے جانتے تھے، فاروق اعظم یعنی کہ عمر بن خطاب، بہت بڑی مہارت ان کو حاصل تھی، بڑے بڑے یعنی کہ اکھاڑوں میں پہلوانی لڑنے کے لیے جاتے تھے۔ عمر فاروق اعظم کا اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو سواری کرنے کا بہت بڑا شوق تھا، لوگ ان کی پہلوانی کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے، لوگ دیکھنے کے لیے دور دراز سے آتے تھے، اتنے بڑے پہلوان تھے۔ اپنے وقت کے سب سے بڑے پہلوان عمر فاروق اعظم، جس کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں پاتا تھا۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے، میرے نبی نے دعا مانگی، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی دعا قبول کی۔ جیسے ہی کفار و مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یعنی کہ ایک میٹنگ کرنے لگے، ایک جگہ پنچایت کرنے لگے، ایک جگہ جمع ہوئے کہ محمد کو یا محمد کے ساتھیوں کو کس طریقے سے ختم کیا جائے گا، یا اسلام کو کس طریقے سے روکا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، اسلام کے آج نہیں ہے مخالف، پہلے سے مخالف چلے آ رہے ہیں، پہلے سے اسلام کے دشمن چلے آ رہے ہیں، مگر آج تک یعنی کہ نہ کوئی اسلام کو مٹا سکا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک نہ کوئی اسلام کو مٹا سکے گا۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے۔ حضرات محترم، اسلام وہ چیز ہے، کسی دنیا دار کا مذہب نہیں، کسی نیتا کا مذہب نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد میں ابو جہل نے کہا
کہ ہے کوئی جو محمد کا سر قلم کر دے اس کو 100 اونٹ اور یعنی کہ 4000 10,000 درہم اس کو انعام میں دیے جائیں گے۔ حضرات محترم جیسے ہی عمر فاروق اعظم نے سنا کھڑے ہو گئے کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، اس کام کو میں انجام دوں گا۔ حضرات محترم سیدنا عمر فاروق اعظم نے اس کو قبول کیا اور یعنی کہ ننگی تلوار لی اور لینے کے بعد میں گھوڑے پر سوار ہوئے اور چل دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ لے کر، مگر راستے میں جب چلے یعنی کہ تیور بدلے ہوئے تھے، یعنی کہ چہرہ یعنی کہ سرخ چہرہ ہوا تھا، غصے کے مارے لال چہرہ ہو رہا تھا۔ راستے میں ابو نعیم ایک شخص تھے، عبید اللہ نام کے ایک شخص تھے، وہ راستے میں ملے۔ انہوں نے کہا کہ اے عمر آج بڑے غصے میں نظر آ رہے ہو، آج تمہارا چہرہ تبدیل ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ بڑے غصے میں دکھائی دیتے ہو۔ تو تڑپ کر عمر فاروق اعظم نے کہا کہ میں محمد کا قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرات محترم جب اتنا سنا ابو نعیم نے تو کہا اے عمر محمد کو بعد میں قتل کرنا ان کا کیا قصور ہے؟ ان سے کیا دشمنی ہے؟ ان سے کیا مخالفت ہے؟ کس چیز کی مخالفت ہے؟ انہوں نے کوئی مخالفت کی ہے؟ انہوں نے کچھ کہا ہے؟ بولے کہا نہیں، میں اس لیے قتل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، اپنے آپ کو نبی کہلاتے ہیں۔ اور حضرات محترم عمر فاروق اعظم نے کہا میں محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابو نعیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر محمد کو بعد میں قتل کرنا، جس محمد کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر تم چلے ہو اور محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو، اسی محمد کا کلمہ پڑھ کر تمہاری بہن اور بہنوئی یعنی کہ اسلام قبول کر چکے ہیں، انہی کے ہاتھوں اسلام قبول کر چکے ہیں، انہی کے دین میں شامل ہو چکے ہیں۔ حضرات محترم محمد کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی خیر خبر لو، اپنے گھر کا یعنی کہ ماحول سنبھالو۔ جب اتنا سنا تو اور غصے میں ہو گئے۔